اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اپنے بہنوں اور بھائیوں کے لیے ایک ایسا مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کو کرنے سے گھنٹوں میں نہیں بلکہ منٹوں میں دولت کے نظارے دیکھیں گے۔ یہ دولت کا اتنا طاقتور وظیفہ ہے بھائیوں اور بہنوں کہ میں نے اس سے طاقتور وظیفہ آج تک نہیں دیکھا۔ آج آپ کو وہ خاص تسبیح بتاؤں گا اور کس ترتیب سے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ آپ نے بس اچھی طریقے سے سمجھ لینی ہے، کیونکہ آج کا وظیفہ اتنا مجرب، اتنا خاص اور اتنا مستند ہے کہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کی جو حاجت ہوگی، جو مراد ہوگی، انشاءاللہ وہ فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، کامل بھروسہ کرتے ہوئے کسی بھی وقت یہ وظیفہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کو چاہو تو ایک مرتبہ پڑھ لو، چاہو تو روزانہ کا معمول بنا لو۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ 2 منٹ کے اندر اندر آپ لوگ دولت کے نظارے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ آپ اپنے گھروں میں، کاروبار میں، جیب میں پیسے آتے ہوئے دیکھیں گے۔ آج اگر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج اگر مارے مارے گھوم رہے ہیں، آج اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے دوسروں کو دیکھ رہے ہیں، تو بھائیوں اور بہنوں اب آپ نے مایوس ہونا چھوڑ دینا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا آسان، اتنا چھوٹا سا ہے کہ پڑھنا چاہے تو کوئی بچہ بھی آرام سے پڑھ لے، لیکن اتنا طاقتور ہے کہ اس کے معجزات دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ جو میرے بھائی بہن پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی میرے ساتھ اس وظیفے کو پڑھ لیجئے۔ 1 منٹ اپنی زندگی کے اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے نکال لیجئے۔ آپ کو انشاءاللہ اپنی مرضی کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب آپ کا دل کرے ایک مرتبہ کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو روزانہ پڑھ لیں۔ بھائیوں اور بہنوں، جن بزرگ نے یہ وظیفہ بتایا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ لوگ غیبی طریقے سے پیسوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھروں میں خوب برکتیں چاہتے ہیں، گھروں سے لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، بیماریوں کو دور ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے اوپر چڑھے ہوئے قرضوں کو ادا کرنا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی غریبی فوری طور پر دور ہو جائے، گھروں میں برکتیں آ جائیں، کاروبار عروج پر چلا جائے، بد تقدیر کے اگر تالے کھولنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو صرف ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی قسمت ایسے چمکے گی کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، اور لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا عمل کر رہے ہو کہ زندگی میں دولت کا اتنا طوفان آ گیا ہے۔ آپ لوگ اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، لیکن جس ترتیب سے، جس طریقے سے آج میں آپ کو بتاؤں، اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے۔ پھر اگر آپ کی قسمت نہ کھل جائے تو پھر مجھے کہنا، آپ کے نصیب نہ چمک جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد میں اتنا آپ کو ضرور کہتا ہوں کہ ساری زندگی مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے۔ آپ لوگ اگر صبح کے وقت یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو ناظرین اتنا طاقتور اور دولت کو کھینچنے والا وظیفہ ہے کہ شام تک انشاءاللہ آپ کو اس کے اثرات ملنا شروع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ غیبی طریقے سے آپ کی حاجات پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو کرتے ہوئے ناظرین آپ نے صرف ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اپنی پوری توجہ، اپنا پورا دھیان آپ نے وظیفے کی جانب لگانا ہے۔ آپ لوگ گھر میں ہیں، گھر میں کر لیں، دکان میں ہیں، دکان میں یہ وظیفہ کر لیں۔ آپ نے ایسے وقت اور ایسی جگہ پر یہ وظیفہ کرنا ہے کہ کوئی آپ کو وظیفے کے دوران تنگ نہ کرے اور آپ کسی سے وظیفہ کرتے ہوئے بات نہ کریں۔ ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے نہ دن کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی پابندی ہے۔ آپ جب چاہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ کسی نماز کے بعد یہ وظیفہ کریں، کیونکہ نماز کے بعد جب ہم نے اللہ کا ذکر کر رکھا ہوتا ہے اور پھر ہم کوئی خاص وظیفہ کر کے اللہ سے کوئی حاجت مانگتے ہیں تو اس کی قبولیت کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ صبح کے وقت یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو یہ بھی اس وظیفے کو کرنے کا ایک بہترین وقت ہے۔ اب عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے صرف ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ اللہ کا انتہائی طاقتور نام اللہ الصمد ضرور لکھ دیجئے، کیونکہ یہ وظیفہ بھی اسی نام کا ہے، اور اس وظیفے کے اثرات، اس وظیفے کے کمالات میں آپ کو آگے بتانے لگا ہوں۔ تو اللہ الصمد لکھیے اور ہم وظیفہ آگے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، عمل یہ ہے کہ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने अपने मकसद की नाज़रीन नियत करनी है। मसलन आपके ऊपर कर्ज़ा है और आप कर्ज़ से निजात चाहते हैं, आप किराए के मकान में रहते हैं और अपना ज़ाती घर ख़रीदना चाहते हैं, आपकी औलाद आपका कहा नहीं मानती, नाफरमान औलाद के लिए करना चाहते हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है और तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, या फिर आपको कोई बड़ी रकम चाहिए। अलगरज़ आपका जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, आपने उसकी नियत करनी है और एक बार तावुज़ और तस्मिया पढ़कर यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर आपने वजीफ़े का आगाज़ करना है। और भाइयों और बहनों, सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा है अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। और ये वजीफ़ा आपने सिर्फ़ 3 बार पढ़ना है। जब 3 बार आप अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह पढ़ लें तो फिर दूसरे नंबर पर आपने जो वजीफ़ा करना है वो एक इंतहाई ताकतवर तस्बीह का वजीफ़ा है, और वो तस्बीह है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। और ये कलिमात भी आपने सिर्फ़ 3 बार पढ़ने हैं। ये दोनों वज़ाइफ़ 3-3 बार पढ़ने के बाद अब आपने आखिरी और तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा करना है, नाज़रीन ये बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है और आज के पूरे वजीफ़े की रीढ़ की हड्डी है। आपने तीसरे नंबर पर अल्लाहुस समद का वजीफ़ा करना है, और अल्लाहुस समद का ये वजीफ़ा आपने 100 मरतबा करना है, यानी 100 दानों की एक तस्बीह मुकम्मल करनी है। और जब ये तीनों आमाल आप कर लें तो आखिर में फिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है। और नाज़रीन अब समझिएगा कि इसके बाद आपने क्या करना है। जब आप दुरूद पाक भी पढ़ लें तो अब आपने अपने दोनों हाथों पर दम करके फूंक मार के अपने चेहरे पर फेर लेना है, अपनी पेशानी पर फेरें, अपने सर पर फेरें, अपने सीने पर फेरें और उसी वक्त दुआएं मांगें। जो हाजतें हों, जो परेशानियां हों, जो मुसीबतें हों, तकलीफ़, बीमारियां, दुख हों, उनके लिए अल्लाह से खूब दुआ मांगिए। ये वजीफ़ा करने के बाद नाज़रीन इंशाअल्लाह आपके घर में बरकतें, नेक बख्तियाँ आना शुरू हो जाएंगी, आपकी मुश्किलात आसान होना शुरू हो जाएंगी। बस एक दफ़ा अल्लाह की ज़ात पर कामिल भरोसा करते हुए इस अमल को करके देखिए, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी का रुख बदल जाएगा और आप जो भी अल्लाह से इस अमल को करने के बाद मांगेंगे, आपके घर से हर किस्म की बेबरकतियाँ, मुश्किलात, मुसीबतें दूर होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि नाज़रीन इस अमल की बहुत ज़्यादा बरक़ात और फ़जीलतें हैं और बहुत लोगों ने इस अमल को करके कामयाबियां भी हासिल की हैं। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप क्यों खुशियों से महरूम रहें, क्यों उलझनों परेशानियों का शिकार रहें। आप भी इस अमल को करके खुशियाँ पाइए और सदक़ा जारिया की नीयत से इस अमल को अपने दोस्त, अहबाब, बहन भाइयों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह करीम आपकी तमाम हाजतों को पूरा फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।